بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1453 کا سال دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا مقام رکھتا ہے جہاں ایک طرف مضبوطی، روایات اور پرانی سلطنتوں کی نشانیاں تھی تو دوسری طرف عزم، جدیدیت اور ایک ایسے ذہن کی طاقت تھی جو دنیا کو بدلنے کے لیے تیار تھا۔ یہ کہانی ہے قسطنطنیہ کی ناقابل تسخیر دیواروں، عثمانی سلطان محمد فاتح کی جدیدیت سے بھرپور سوچ اور ایک ایسی توپ کی جو تاریخ میں غازی توپ کے نام سے یاد رکھی گئی۔ قسطنطنیہ بازنطینی سلطنت کا مرکز، دنیا کے سب سے محفوظ شہروں میں سے ایک تھا۔ اسے تین جانب سے پانی نے گھیر رکھا تھا اور چوتھی جانب دنیا کی سب سے مضبوط دیواریں تھیں جو تھیوڈوسین دیواروں کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ یہ دیواریں تین تہوں پر مشتمل تھیں۔ پہلی ایک گہری خندق، دوسری ایک مضبوط بیرونی دیوار اور تیسری ایک اونچی اور ناقابل تسخیر اندرونی دیوار۔ صدیوں سے یہ دیواریں دشمنوں کے لیے ایک ناقابل عبور رکاوٹ ثابت ہو رہی تھی۔ ان دیواروں کو دیکھ کر کہا جاتا تھا کہ اگر یہ دیواریں زمین پر موجود ہیں تو قسطنطنیہ کبھی فتح نہیں ہو سکتا۔ لیکن قسطنطنیہ کی دیواریں ایک نوجوان سلطان کے عزم کے سامنے کھڑی تھیں۔ محمد فاتح، جنہیں الفاتح کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اپنے وقت سے کہیں آگے کی سوچ رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ روایتی طریقوں سے قسطنطنیہ کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ انہیں ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت تھی جو بازنطینی غرور کو خاک میں ملا دے اور عثمانی سلطنت کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے۔ اسی دوران ایک انجینئر اوربان میدان میں آیا۔ اوربان، جو ہنگری کا ایک ماہر دھات ساز تھا، اس نے ایک ایسی توپ کا خاکہ تیار کیا تھا جو کسی بھی قلعے کی دیواروں کو توڑ سکتی تھی۔ اوربان نے پہلے بازنطینی سلطنت پر جا کر اپنا پیغام سنایا۔ وہ بازنطینی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور کہا، شہنشاہ، میرے پاس ایک توپ ہے جو قسطنطنیہ کی دیواروں کو بھی چیر سکتی ہے۔ اگر آپ مجھے وسائل دے تو میں آپ کے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر سکتا ہوں۔ لیکن بازنطینی بادشاہ نے اوربان کو ٹھکرا دیا۔ ان کے نزدیک ان کی دیواریں کافی تھی اور وہ کسی نئے ہتھیار پر سرمایہ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ مایوس اوربان نے اپنا رخ عثمانی سلطنت کی طرف کیا اور محمد فاتح کے دربار میں حاضر ہوا۔ سلطان محمد فاتح نے اوربان کی بات کو غور سے سنا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ توپ ان کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ انہوں نے اوربان سے کہا، ہمیں تمہاری تخلیق پر یقین ہے، جاؤ اور اپنی توپ بناؤ، جو کچھ تمہیں چاہیے وہ سب تمہیں ملے گا۔ اوربان نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج قبول کیا۔ کئی ماہ کی محنت کے بعد دنیا نے ایک دیو ہیکل توپ کو دیکھا۔ یہ توپ، جو بعد میں غازی توپ کہلائی، 27 فٹ لمبی تھی اور اس کا وزن 8 ٹن تھا۔ اس توپ کے گولے 600 کلو گرام وزنی تھے اور کئی کلومیٹر دور تک جا سکتے تھے۔ اس توپ کو تیار کرنے اور قسطنطنیہ تک پہنچانے کے لیے عثمانیوں نے خصوصی راستے بنائے۔ مزدوروں نے اسے کھینچتے ہوئے دشمن کے قلعے کے سامنے پہنچایا۔ 29 مئی 1453 کو 53 دن کے محاصرے کے بعد قسطنطنیہ کی دیواریں گر گئی۔ غازی توپ نے وہ کام کر دکھایا جو صدیوں تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ توپ کے دھماکے، دیواروں کی گرج اور عثمانی لشکر کے نعرے بازنطینیوں کے غرور کو خاک میں ملا چکے تھے۔ یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی بلکہ ایک نئے دور کی شروعات تھی۔ محمد فاتح نے ثابت کیا کہ علم، جدیدیت اور عزم سے ہر ناممکن کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ غازی توپ آج بھی تاریخ کی ایک یادگار ہے جو یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی تخلیقی صلاحیتوں کی کوئی حد نہیں ہے۔